ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات کو دیکھیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کیا حق ادا کیا، کس طرح مثالیں دیکھیے ان کی زندگی کے اندر، کیا عجیب و غریب محبت کا نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی زبان سے یا کر کے دکھا دی، تو کبھی یہ سوال دل میں پیدا نہیں ہوا کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے۔ بس ہمارے آقا کا یہ طریقہ ہے، ہمیں ہر حال میں اس کی پیروی کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو سابقین اولین میں سے ہیں، بالکل ابتدا میں اسلام لائے اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی، مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی، 2 ہجرتیں کرنے والے، اور وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بعد کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ افقہ الصحابہ ہیں، یعنی تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ فقیہ فقہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، جو فقہ کے معنی ہوتے ہیں قرآن و سنت سے شرعی احکام کا استنباط اور اجتہاد، جو عقل چاہتا ہے، سمجھ چاہتا ہے، غور و فکر چاہتا ہے، ذہانت چاہتا ہے۔ تو سارے صحابہ کرام میں سب سے بڑے فقیہ کہلاتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی کے، تو آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی یہ طریقہ چلا آتا ہے، اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی خطیب یا مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے تو کچھ لوگ تو سنجیدگی سے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی بات سنتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دائیں بائیں تماشائی کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس طرح مقرر کی تقریر کے دوران دائیں بائیں کھڑے ہونا تماشائی کے طریقے پر یہ مجلس کے ادب کے خلاف۔ بھئی اگر تمہیں بات سننی ہے تو اطمینان سے بیٹھ کر سنو، اور اگر سننا نہیں چاہتے تو جاؤ اپنے کسی کام میں بیٹھ جائیے۔ تو میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ایک قدم آگے بڑھاؤں، حضور اقدس فرمائے کہ بیٹھ جائیے اور میں چلتا رہوں، یہ میری جرت نہیں تھی۔ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جب کان میں پڑ گئی بات تو اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر، یہ ہے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ عقلی تعویلات بے شمار ہوتے اور یہ عقلی تعویلات اتنی غلط بھی نہ ہوتی، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے زبان سے یہ کلمہ نکلا ہے تو اس کے بعد ایک لمحے بھی اس میں تاخیر نہ ہو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، اور یہ بھی سابقین اولین میں سے ہیں، 10 مبشرہ میں سے۔ آپ نے اگر سیرت کا مطالعہ کیا ہو تو یہ واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھیجا کہ یہ جا کر مکہ کے کافروں سے مذاکرات کر۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ گئے تو اپنے ایک چچا زاد بھائی کے گھر میں ٹھہرے، اور صبح کو جب مشرکین مکہ سے مذاکرات کے لیے جانے لگے تو ان کے چچا زاد بھائی نے ایک مشورہ دیا ان کو۔ مشورہ یہ دیا کہ جناب آپ ان مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے جو ازار پہنا ہوا ہے، اس زمانے میں ازار کے معنی ہے تہبند، تو وہ تہبند پہننے کا عام رواج تھا، اور یہ جو تہبند آپ نے پہنا ہوا ہے ازار، یہ ٹخنوں سے بہت اونچا ہے، اور مکہ مکرمہ کے سرداروں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جس کا ازار وہ ٹخنوں سے اونچا ہو اس کو وہ حقارت کی نگاہ سے دے، اچھا نہیں سمجھ، عزت نہیں کرتے۔ ان کے ہاں تو عزت کا معیار یہ ہے کہ جتنا زمین پہ لٹکا ہوا ہو تہبند اتنا ہی وہ آدمی زیادہ معزز اور زیادہ مکرم سمجھا جاتا ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے، وہ یہ جاہلیت کے جو شعراء ہوتے تھے یہ اپنے مفاخر اور اپنے فضائل اور اپنے بڑائیاں بہت بیان کیا کرتے تھے۔ تو ایک شعر کے اندر اس نے اپنی بڑائی بیان کی ہے کہ وہ کہتا ہے اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہ اذا مصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو میرا جو ازار ہے وہ زمین پر لکیریں بناتا ہوا جاتا ہے، یعنی اتنا نیچا ازار پہنتا ہوں کہ زمین پر لکیریں بنتی چلی جاتی۔ یہ اس کی عزت کی نشانی، یہ اس کے فخر کی بات تھی جو اس نے ذکر کی۔ تو مشرکین مکہ میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی یہ ٹخنوں سے اونچا پہننا یہ اس کو حقیر سمجھتے، جیسے آج کل بھی لوگ سمجھتے کہ یہ ٹخنوں سے اونچا پہننے کو ذرا آج کل ایٹیکیٹ کے خلاف ہے اور فیشن کے خلاف ہے، تو وہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ دقیانوسی قسم کا بیکورڈ آدمی ہے اور یہ اچھا نظروں سے اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ یہی صورت جاہلیت میں بھی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے چچازاد بھائی نے کہا کہ جناب آپ اتنے بڑے مشن پر جا رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کفار مکہ کے ساتھ، اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ
وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو حقیر سمجھیں گے, ذلیل سمجھیں گے, کیونکہ آپ کا اظہار ٹکروں سے بلند ہے. تو یہ ذرا موقع کی حکمت کا تقاضا یہ ہے, حکمت عملی کا, کہ اس موقع کے اوپر آپ ذرا اظہار نیچا کر لیجیے تاکہ وہ آپ کو حقیر نہ سمجھے, ذلیل نہ سمجھے, مذاق نہ اڑائیں, بے عزتی نہ کریں. بات ڈھنگ سے سنیں آپ. یہ وہ مصلحت تھی جو انہوں نے مشورے کے طور پر حضرت عثمان سے کہی رضی اللہ تعالیٰ. لیکن جواب میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے اظہار کو نیچے نہیں کر سکتا اس واسطے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اظہار ایسی ہوتی ہے. اب میں ان کے پاس اسی حالت میں جاؤں گا, وہ عزت کرے تو, ذلیل سمجھے تو, حقیر سمجھے تو, مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پاس کرنا ہے, اور یہی میری محبت کا تقاضا ہے, یہ میرے ایمان کا تقاضا, میں نہیں کروں. چنانچہ گئے اور جا کر اسی حالت میں مذاکرات کیے, اسی حالت کے اندر ان سے گفتگو کی. کوئی سمجھتا ہے حقیر تو سمجھا کرے, کوئی مذاق اڑاتا ہے تو اڑایا کرے. ہمارے دل و دماغ میں تو ایک ہی ادا بھا گئی ہے, اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا. اور یہ ادا کسی ایک چیز میں نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں. اس واسطے ہم تو اس سے ہٹنے والے